السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے شرک کی اقسام۔ شرک کی قرآن مجید میں جن قسموں کا بیان ذکر ہوا ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 شرک فی العلم، نمبر 2 شرک فی التصرف، نمبر 3 شرک فی الدعاء، اور نمبر 4 شرک فعلی۔ شرک فی العلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی پیر و فقیر، نبی و ملائکہ اور جن کے لیے علم غیب ثابت کرنا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت کے علم کے برابر کسی رسول یا پیر فقیر کا علم ثابت کرنا شرک ہوگا، کیونکہ اس کا تو دنیا میں کوئی قائل ہی نہیں ہوا، جیسا کہ امام رازی کے حوالے سے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت کا علم جمیع ما فی العالم و ما فوق العالم کو محیط و شامل ہے، اور پیروں فقیروں کا علم صرف جمیع ما فی العالم کے لیے ہے، تاکہ شرک لازم نہ آئے، کیونکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہو رہا ہے، یا جو کچھ کام ہم کر رہے ہیں، یا جو کچھ ہمارے سینوں میں ہیں، اللہ جل شانہ ہی اسے جانتا ہے، اور یہ علم اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ اس طرح کا علم پیروں فقیروں کے لیے ثابت کرنا خدا تعالیٰ کی صفت میں شریک کرنا ہے، جس پر آیات گواہ ہیں، جیسا کہ للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے۔ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب میں ہی جانتا ہوں؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ فرمایا پیغمبر خدا نے کہ میرا رب ہی آسمانوں اور زمین کی باتوں کو جانتا ہے، اور وہی سننے والا اور ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ ہی سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ علی ھذا القیاس، اکثر آیات اسی طرح پر ہیں۔ اب علم غیب کو سمجھنا چاہیے کہ جس پر ایمان و کفر کا مدار ہے، کسی پیر و فقیر یا پیغمبر کے لیے یہ ثابت کرنا کہ جمیع ما فی السماوات والارض، یا ما فی الصدور، یا ہمارے اعمال و افعال کا اسے علم ہے، یا اسے ہر وقت تو نہیں مگر اللہ جل شانہ نے اسے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ جب چاہے یا جس وقت چاہے جو چیز چاہے جان لے، جس طرح کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ طاقت دے رکھی ہے کہ آنکھیں کھولیں اور دیکھ لیں، نہ دیکھنا چاہیں تو آنکھیں بند کر لیں۔ اس قسم کی طاقت و قدرت کا غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا بھی کفر و شرک ہے، اور قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قل لو ان عندی سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ والوں کو عذاب دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں نہیں تھا۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ اچھا اگر تمہیں عذاب لانے کی طاقت نہیں تو اتنا تو بتا دو کہ جس عذاب کا تم وعدہ دیتے ہو وہ کب آئے گا؟ اس کا جواب وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ سے دیا گیا ہے، یعنی غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نفع نقصان کی طاقت ہے اور نہ ہی علم غیب کی طاقت ہے، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے دی، اور نہ ہی علم غیب کی طاقت اللہ جل شانہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اگر پیغمبروں کو طاقت ہوتی تو یعقوب علیہ السلام کو 40 برس تک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اور اصحاب کہف کے معاملے میں 18 دن تک انتظار اور قذف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ میں 1 مہینہ تک نبی علیہ السلام کو پریشان رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس وقت سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا تھا، معراج شریف کے واقعہ میں فرشتوں کا سوال من انت ومن معک وغیرہ کے صحیح واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ علم غیب اللہ جل شانہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں، بلکہ یہ خاصہ خدا ہے۔ آج ہم نے شرک فی العلم کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم شرک فی التصرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔